بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور جیسا کہ آپ اگر اس میں سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اسی طرح اپنے دوست احباب کو بھی سینڈ کر دیا کریں تاکہ ان کو بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ ناظرین کرام، دور حاضر کی ضرورت بھی ہے، اور جو آج ہم موضوع لے کر آئے ہیں اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ احترام، انسانیت کا احترام، آج یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل میں اپنے جو میرے گیسٹ ہیں، میرے مہمان ہیں، میں ان کا تعارف بھی آپ کو کرواتا ہوں۔ اس سے قبل میں چاہوں گا تلاوت قرآن پاک سے ہم آغاز کریں۔ تلاوت قرآن پاک سے آغاز فرمائیں گے حضرت علامہ قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، سبحان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا سبحان وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے بھائی محمد حنیف قادری صاحب۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، نوجوان اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب میرے گیسٹ، میرے مہمان، میرے اسٹوڈیو کی شان بھائی محمد حسنین سلیم صاحب، اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، اور وہ بھی نوجوان اور بہت ہی اچھی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو کے اندر سریلے خطیب بلائیں گے، سریلے خطیب بھی ہماری سر آنکھوں پر،
لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے، اور شجاع آباد کی آن شجاع آباد کی شان، اور جو ان کا تعلق ہے ایک یہ شعبہ ڈاکٹر سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ جناب عزت مآب میری مراد میرے مہمان بھائی محمد ڈاکٹر عقیل نوازش صاحب تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوسف اسلامک اسٹوڈیو سینٹر میں، اور ان کا ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا انہوں نے۔ ناظرین کرام، آج کوئی زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا، کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا بھائی محمد حسنین سلیم صاحب سے وہ نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ کرم آج بالا ہے، بام آ گیا ہے، کرم آج بالا ہے، بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالا ہے، کرم آج بالا ہے، بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی
منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی، اور مکتا ہے مزہ جب ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور ماشاءاللہ ہماری جو سوچ تھی، ہم نے کہا کہ ایک ہی کلام سنیں گے، لیکن سن کر اب دوسرے کی بھی چاہت ہوگی ہے. انشاءاللہ اپنے آڈینس کو ایک کلام دو اور بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام دیکھیں، نوجوان کو بلانے کا ہمارا مقصد یہ بھی ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی ترغیب دلائیں، اس طرح کے شوق دلائیں کہ حضور کی محبت اور صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی احترام، یعنی محبت، ادب، سلیقہ، حسن اخلاق. کیونکہ ہم نے احترام انسانیت الفاظ لیا ہے، اس میں بہت کچھ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا. ناظرین کرام، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جو ہمارے مہمان ہیں ان کو انتظار نہ کروائیں، ڈاکٹر عقیل نوازش صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال ہے، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. حضرت پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں. خوش آمدید کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا. اور اسی کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. موضوع آپ نے سنا ہے، اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں سوالات کی طرف پہلے نہیں بڑھنا چاہ رہا، پہلے اسی پر آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ماشاءاللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا راحت للعاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. بہت خوشی ملی ہے یوسف بھائی، آپ نے ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا ہے، اور جو ٹاپک مجھے دیا آپ نے ڈسکشن کے لیے بہت ہی پیارا ہے.
اور اگر میں یہ کہوں کہ دور حاضرہ کے صورتحال کے پیش نظر اس پر ڈسکشن انتہائی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ جتنی میں اگر کہوں کہ پھولوں کی خوشبو ضروری ہوتی ہے ان کی زندگی کے لیے، کیا بات، اسی لیے اس دور حاضرہ میں اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ احترام انسانیت، چونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ خالق کائنات نے بحمد اللہ تعالی حمدن کثیرہ اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں تعداد میں مخلوقات کے انواع پیدا کی ہے، بے شک، ٹھیک ہے، کچھ اڑنے والے ہیں، کچھ ریگنے والے ہیں، کچھ چلنے والے ہیں، کچھ چوپائے ہیں، چار ٹانگوں والے ہیں، کچھ انسان ہیں، لیکن اس خالق کائنات نے جو اس انسان جو بشر ہے نا، جی اس کو تمام مخلوقات پر فوقیت بخشی ہے بے شک، بے اور شک، اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے۔ بے شک، اور پھر خالق کائنات قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ نائب ہے کائنات میں میرا، کیا بات، ٹھیک ہے۔ بے اور شک، انسان کے متعلق خالق کائنات یہ بھی فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان ہی کو سب سے میں نے بہترین پیدا کیا۔ اس کا دوسرا رخ، اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، جاندار ہیں، حیوان ہیں، بے جان ہے، جو بھی چیز ہیں، آپ بھی اس چیز پر آپ اتفاق کریں گے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بے شک، ایسی بات ہے نا، بے شک، چاہے بے جان چیز ہے جو جی، ضرورت استعمال میں انسان کی آتا ہے، بالکل، یا تو پھر جاندار ہے جس میں چوپائے ہیں، مثال کے طور پر گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا، اونٹ ہے، جی، اس کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیل ہے یا کوئی دوسرے جانور ہے۔ تو تمام تر اشیاء کی اہمیت کا بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا استعمال کرنے والے کی اہمیت کو جانچا جائے، بے شک، اس بات پر اتفاق کریں گے۔ بے دوسری شک، بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز ہو لیکن انسان کو فوقیت نہ بخشی جائے، یعنی کہ استعمال کرنے والے کو فوقیت نہ بخشی جائے، جی، تو کسی بھی چیز کی کوئی بھی جو ہے نا قدر و اہمیت قیمت نہیں بے رہتی۔ شک، اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فینومنا اینڈ ورڈ اس دور کائنات میں یہی ہے کہ احترام انسانیت کو سب سے پہلے لایا جائے بالائی سطح پر۔ جی، جب تک اس بشر کو، اس کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات پر جس کو فوقیت اللہ پاک نے دی، یعنی انسان کو، جی، اگر اہمیت اور فوقیت نہیں دے جائے گی، یعنی اس کے تقدس کی پامالی کی گئی، جی، اگر اس کے احترام و عقیدت میں اگر پامالی کی گئی، جی، یا اس کو محترم و محتشم نہ رکھا گیا، تو پھر ہر چیز بیکار ہے، ہر کیا چیز فضول ہے، کیا ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس احترام انسانیت ٹاپک سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے انسان کی قدر سب سے پہلے کرنی ہے۔ انسان، ہم خود بھی تو انسان ہے۔ بے شک، جب خالق کائنات نے تمام مخلوقات کو پیدا ہی کیا انسان کے لیے، جی، اور پھر تمام تر مخلوقات کو اہمیت بھی بخشی اور بتایا بھی کہ تمام آپ نے جو ہے نا ان کے ہی زیر اثر رہنا ہے، ان کی ہی زیر نگرانی رہنا ہے، اور تمام تر کارکردگی جو انسان آپ پر استعمال کرتا ہے، جس حوالے سے استعمال کرتا ہے، آپ انہی کے زیر نگران رہیں گے، تو صاف ظاہر ہے پھر اس سے ہمیں صاف ظاہر پتہ چلتا ہے کہ انسان کی احتشام اور اس کا احترام اور اس کی عقیدت اور اس کا تقدس اور اس کا جو احترام ہے تمام تر مخلوقات سے بالا تر ہے۔ کیا تو بات، اسی لیے انسان کو ہم نے سب سے پہلے فوقیت پر رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے گفتگو کی، اسی میں ایک چھوٹی سی عرض میں کرنا چاہوں گا۔ یہ ماشاءاللہ ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، جو ناظرین متوجہ ہوں گے، سنیں گے۔ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے، اس پر بھی تھوڑا سا اخذ کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں نا، جی، ہم تمام مخلوقات کے لیے غور کیجیے گا، تمام جی، ناظرین بھی، جتنے بھی مخلوقات ہیں نا، ان کے لیے پرسیو کر سکتے ہیں، پروڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بڑا ہو کر یہ بنے گا۔ جی، اس کی مثال ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں، ایک ہورس ہے، گھوڑا ہے، جی، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے پروڈکٹ کر لیتے ہیں جی، اب یہ جو بڑا جب ہوگا نا، اس کا قد کاٹ اتنا ہی ہوگا ان کے والدین کے مطابق، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، ان سے جو ہم کام سر انجام لیں گے ایز اے چوپایا، یعنی گھوڑ سواری کے لیے جی، یا پھر اپنے کام کاج کے لیے، یعنی پرسیو کر سکتے ہیں۔ جی، اسی طرح اونٹ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پروڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا قد کاٹ اتنا ہوگا، اس کی علم و فراست فہم ادراک کتنا ہوگا، یہ کام سر انجام دے گا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، یہ عوامل اپنی زندگی میں کرے گا۔ جی، لیکن ان تمام مخلوقات کے برعکس جو مخلوق ہے نا انسان، اس کے لیے ہم کبھی بھی پروڈکٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی پرسیو نہیں کر سکتے کہ آئے یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ جی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ میرا بچہ پیدا ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر عالم دین بنے گا، پروڈکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں،
آپ بھی اس پر اتفاق نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی. انسان کا بچہ جو جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے لیے کبھی بھی پرسیو نہیں کر سکتے کہ آیا وہ بڑا ہو کر عالم دین بنے گا, کیا بنے گا, وہ جاہل بھی بن سکتا ہے, بے شک. وہ بدمعاش زمانہ بھی بن سکتا ہے, وہ بدنام معروف بھی بن سکتا ہے, کچھ بھی بن سکتا ہے. تو اسی لیے اس انسان کو نرچر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ورڈ میں یوز کر رہا ہوں انگلش میں, ورڈ نرچر. شاید آپ کی ڈسکشن میں انگلش نہ استعمال کی جاتی ہو تو سمجھانے کے لیے ہر انسان عام فہم رکھتا ہے. تو جو نرچر ہوتی ہے انسان میں, اس کو انسان یعنی گرو کرنے کی اشد ضرورت ہے. مثال کے طور پر جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا یا فلاں کا بچہ پیدا ہوگا, وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, اس کے ہم بچپن سے ہی جو ہے نا اس کی تربیت شروع کر دیتے ہیں, کرتے ہیں نا, اس کی تربیت شروع کرتے ہیں, اس کی تعلیم کرتے ہیں, اس کو اچھی سے اچھی نیچر اور نرچر بنانے کے لیے ہر حد ممکن کوشش کرتے ہیں, یعنی والدین کرتا ہے اولاد کے لیے. تو انہی ہی چیزوں میں جب انسان کسی بھی سطح پر پہنچتا ہے, کسی بھی لیول میں اپ گریڈ ہوتا ہے, کسی بھی یعنی شناسائی سے روشناس ہوتا ہے, یا کسی بھی لیول پر یعنی اپ گریڈ ہوتا ہے, تو اس کو اس میں عزت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا, احترام بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا, اس کو تقدس بھی تو چاہیے ہوتا ہے. اچھا, جب آپ اس کو پیار, احساس, خلوص, احترام اور احتشام نہیں دیں گے تو وہ انسان صحیح معنی اس لیول تک نہیں پہنچ پاتا. تو یہاں سمجھنے کی اشد اس لیے یہ ضرورت ہے کیونکہ جب انسان کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو اس کی تربیت, اس کی تعلیم کے اندر بھی ان چیزوں کا بھی استعمال کیا جائے اور لوگوں کو بھی آگاہی فراہم کی جائے کہ یہ انسان کا بچہ ہے یار, جانور کا بچہ نہیں ہے, آپ نے اس کو پیار دینا ہے, آپ نے اس کے ساتھ احساس کے ساتھ یعنی احساس و ذمہ داری کے ساتھ پیش آنا ہے. جب بھی یہ کسی بھی خلاف مزاج پر آپ سے اگر منحرف ہوتا ہے تو آپ ان سے مختلف نہیں ہوں گے, آپ ان سے دور نہیں ہوں گے, اس کو قریب کریں گے, اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے. اور انسان وہ ہے چونکہ چیز کے بارے اللہ خالق کائنات بنایا ہے, فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو جس کے متعلق خالق کائنات فرما دے کہ اس سے احسن ہے ہی کوئی نہیں, اس سے حسین مخلوق ہے ہی کوئی نہیں, اس سے پیاری مخلوق ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر ہم اس کے احترام میں, تقدس میں پامالی کریں تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. کیا بات ہے, بہت خوب. مجھے بھی ایک بات آپ کا کلام سن کر یاد آ گئی. آپ نے کلام کیا بچے پر, کیونکہ جب تک مثال نہیں دی جائے تو اس وقت تک انسان کو سمجھ نہیں آتی. سمجھنے کے لیے مثال کا دینا ضروری ہے, کیونکہ بکری کے بچے کی بات کی اس لیے کہ انسان کے بچے کی قدر کی جائے. اور ہر بچہ جو ہے نا, مفسرین لکھتے ہیں ہر بچہ دائرہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے, چاہے وہ کافر کے گھر میں ہو, یہودی کے گھر میں ہو, سکھ کے گھر میں ہو یا مسلمان کے گھر میں ہو, جہاں بھی پیدا ہوتا ہے بچہ جو ہے نا دائرہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. آگے یہ ماں باپ کی محنت ہے, اسے مجوسی بنائیں, اسے گانے والا بنائیں, اسے احترام سکھائیں یا نہ سکھائیں, یہ سارا جو ہے نا یہ ماں باپ آ رہے. ماں باپ اگر تربیت اچھی کریں گے, تربیت سے دیکھا جائے, جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ تربیت ہم کریں, ہماری تربیت میں کمی آ سکتی. جی, اگر ہم اپنی طرف سے تربیت کریں گے تو اس میں کمی آ سکتی ہے. صحیح. اگر ہم اپنا آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ کو بنا کر اس کی تربیت کریں گے تو پھر اس میں کمی نہیں آئے گی. کیا بات ہے. احترام اس وقت بچہ کرتا ہے, چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, اس وقت احترام کرتا ہے جب اسے احترام سکھایا جاتا ہے. بے شک. اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں قرآن دے دوں, چھوٹا بچہ ہے جسے سمجھ بھی نہیں ہے, اگر میں ان کے ہاتھ میں قرآن دے دوں اور بعد میں کہوں یہ احترام کرے گا, وہ کیسے کرے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب تک اسے احترام سکھائیں گے نہیں اس وقت تک وہ بچہ احترام نہیں کرے گا. ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے, اسے پہلے احترام سکھایا جاتا ہے. کیوں سکھایا جاتا ہے؟ جب تک اسے سکھایا نہیں جائے گا کہ وہ ماں کی گود سے تو پڑھ کر نہیں آیا. بے شک. اسے بتائیں گے یہ تمہارا استاد ہے, یہ بھی انسان ہے, اس کا احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. بے شک. پھر دوسری دیکھا جائے کہ یہ تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے, باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے, انسان ہے, اس کا احترام کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے. بے شک. پھر تیسری صورت لائی جائے گی, یار یہ تیری ماں ہے, ماں جو ہے احترام کے قابل ہے, یہ انسان ہے, انسان کا احترام ضروری ہے, آپ اپنی ماں کا احترام کریں گے تو کامیاب ہوں. بے شک. کیا اور تیسری اسے یہ بھی بتایا جائے گا یہ تمہارا مرشد ہے, اس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے, اسی سے تمہیں ہدایت ملے گی. جب ان کی پیروی کرے گا, ان کے طریقے پر چلے گا, ان کا حکم مانے گا, فرمایا ان کے آگے انکار نہیں کرے گا,
اس وقت پتہ چلے گا یہ بچہ اپنے مرشد کا احترام کرنے والا ہے. جب یہ احترام کرے گا پھر انعام کیا ملتا ہے؟ احترام جو ہے، کیونکہ یہ جو موضوع تھا انسان کا احترام، بے شک احترام جو ہے نا وہ بندہ کرتا ہے جس کے اندر کچھ ہو. بے شک، کیا بات ہے. جس کے اندر کچھ ہوگا تو وہ احترام کرے گا. اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے، یہ طاقت بھی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی قوت بھی نہیں ہے کہ یار احترام ہوتا کیا ہے، احترام کن چیزوں کا کیا جاتا ہے، احترام کے قابل کون کون سی چیزیں ہیں، تو پھر بندہ ان چیزوں کا احترام کرے گا. کیونکہ حضور نے فرمایا تربیت کے موضوع پر کہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ. سکھائیں گے احترام ہوگا، احترام کرے گا تو سکھائیں گے. اگر وہ ناقص عقل ہے اسے قرآن دے دیا جائے احترام نہیں ہوگا. احترام اس وقت ہوگا جب اسے عقل طاقت میں ہوگی، وہ پہچانے گا یار احترام ضروری ہے، پھر اس کے دیں گے. پہلی چیز حضور نے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، یعنی 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، یعنی جب حضور کی محبت اس وقت سکھائیں گے پہلے وہ اپنی باپ کا احترام کرنے والا ہوگا تو حضور کی محبت سکھائیں. بے شک. اور استاد کا احترام، کیونکہ حضور کی محبت جو ہے وہ تو اعلیٰ اور عرفہ ہے نا. بے شک ایسے ہی ہے. حضور کی محبت کے مد مقابل ماں باپ کی محبت جو ہے، ماں باپ کا احترام کم ہے، حضور کا زیادہ ہے. ہمارا آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ، حضور کا احترام ماں باپ سے زیادہ ہے. بے شک. اور دوسری چیز حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بے شک. یعنی احترام تب ہوگا جب بندے کی عقل مکمل ہوگی، جب بندہ اس تک پہنچے گا اس نتیجے پر کہ اسے سمجھ ہے، پھر ہم اسے یہ چیز بتائیں گے. یہ 3 چیزیں تھی. پہلی چیز حضور کی محبت، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، تیسری چیز قرآن. یہ 3 چیزوں کا احترام. اور انسان کا احترام وہ بچہ، وہ بڑا جس کا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عزت عطا فرمائی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کی راوی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہے. آپ فرماتے ہیں ہر بندے کا احترام اس کے معیار کے مطابق کیا جائے. علامہ صاحب ہمارے سر کا، ڈاکٹر صاحب ہمارے سر کا تاج ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کی گفتگو سننی تھی اور ایک اچانک بات یاد آ گئی. میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی اپنا حصہ ملا لوں. آپ نے یہ جو بات کہی تھی، خوبصورت انداز، خوبصورت کلام، آپ سمجھانے کا انداز بھی بڑا خوبصورت تھا، احسن تھا. اور یہی تھا احترام جو ہے نا، احترام کرنے سے پہلے اس بچے کو ہم تربیت نہیں دیں گے تو وہ احترام نہیں کرے گا. ہر انسان کے اس کے درجے ہیں. ماں ہے اس کا درجہ ہے، باپ ہے اس کا درجہ ہے، بھائی ہے اس کا درجہ ہے، فرمایا رشتہ دار ہے اس کا درجہ ہے. اس کی بہت اہم اور اصل ضرورت ہے. جو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اٹھائے اور اٹھا کر میں نے سجا کر رکھا. جب سجا کر رکھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف، حضور نے فرمایا آئے عائشہ ان کا احترام آپ کر رہی ہیں. فرمایا ان کی جگہ جو ہے نا وہ زمین پر ہے. حضور کے نالین ہمارے سر کا تو تاج ہے، حضور کہہ رہے ہیں ان کی جگہ یہاں ہے، اور جس چیز کی جہاں پر جگہ ہوتی ہے اسے وہیں رکھا ہے. کیا بات ہے. سبحان. جس کا جتنا احترام کرنا ہے نا اس کے مطابق اس کا احترام کیا جائے گا. کیا بات ہے، بہت خوب، کیا بات ہے. ناظرین کرام، ایک سائڈ پہ ہماری طرف ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کے گفتگو سنتے ہیں بہت ہی متاثر ہوتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ دیکھیں یہ جو آج کا موضوع آپ کو دے رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے اور دور حاضر کی ضرورت بھی ہے. اور آج انہیں سے کچھ سیکھیں گے، انہیں سے ہی کچھ سنیں گے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ہمارے اسٹوڈیو کی شان ہیں. میں ان سے جو اگلا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، احترام انسانیت کو کس طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے جو دور حاضر کی بہت زیادہ شدت ضرورت ہے اس کی. ماشاءاللہ یوسف بھائی آپ نے بہت پیاری بات کی ہے. وہی فی الاثر زمانہ دیکھا جائے، جی علامہ صاحب نے جس طرح ماشاءاللہ فرمایا ہے آداب کے مختلف تقاضے ہیں اور حقیقتاً ایسے ہیں. آداب کے واقعتاً مختلف تقاضے ہیں اور ہر شخصیت اور ہر ذات کے لیے مختلف ہی آداب اور احترام کے تقاضے ہیں. اس سوال کے متن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ احترام انسانیت کو اس وقت ہم مکمل بروکار لائیں گے جب ہم یعنی انسان کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے. جی ٹھیک ہے، اس کی ذات کی بھی حفاظت کریں گے. اب یہ نہ ہو، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا یعنی کلام
یہ کوئی بھی ایسا انداز یا ایسا کوئی طرز عمل جس سے انسان کی یعنی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، مجروح ہوتے ہیں پمال. ٹھیک ہے، یا پھر اس کی جو ہے نا تقدس میں پامالی آتی ہے، یا پھر ایسا ہو کہ کسی بھی طرح سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، یعنی ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اور کسی کی ذات کے یعنی پس پوشت تہمت لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف تقاضے ایسے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ختم کیا جائے تو ہم میرے خیال میں صحیح معنی میں احترام انسانیت کو بروئے کار لا سکتے ہیں. یعنی وہ تمام تر تقاضے جس سے ہم جو ہے نا انسان کو ہم پریشان نہیں کرتے، جی اللہ کی اس مخلوق کو نا ہم کبھی تکلیف نہیں دیتے. اور حضور علیہ السلام کا جیسے فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ بھی تو انسان کا احترام دیا. اور آقا حضور علیہ السلام کے دور میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، سر سے برہنہ تھی، حضور علیہ السلام نے اپنی کملی والی چادر اتاری اور اس کے سر پر دی. صحابہ نے عرض کی اے پیارے آقا یہ تو حاتم کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بیٹی تو ہے تو جس کی بھی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے عزت اور تقدس کا پامالی، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح یہ تمام تر آداب کو ہم صحیح معنی میں برو کر لیں گے اور کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، کسی کی ذات کے متعلق وہ ہم گالم گلوچ نہیں کریں گے، یا کوئی ایسا طرز عمل ہماری زندگی سے ہو جس سے ہم کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ تمام تر عمل نہیں کریں گے، تو فی الاثر زمانے میں ہم انسان کے صحیح معنی میں احترام اور تقدس کو، آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ہم قابل بنیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اسے میں عرض کر دوں، حضور علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا وہ مکمل دین ہے. اور اگر اسی پر میں چھوٹی سی گفتگو کروں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے یا کسی کے لیے بدگمانی چغلی غیبت کرتا ہے تو رمضان شریف کے حوالے سے اگر عرض کی جائے یہ مسئلہ بھی ہے. اگر وہ گالم گلوچ یا کسی کی بدگمانی کرتا ہے پیٹھ پیچھے تو اس کا روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ تو رمضان شریف کی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کرتا ہے، باقاعدہ طور پر میں نے خود بھی پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اگر کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے تو یہ تو ہے یہ بات. اگر احترام انسانیت کی اگر بات کی جائے تو حاتم طائی کی بیٹی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. تو آج احترام کیوں نہیں ہے بڑوں کا؟ آج احترام کیوں نہیں ہے بڑوں کا؟ در حقیقت وہ کہتے ہیں نا جس طرح اگر لوہار کی دکان پر جاؤ گے تو کپڑے آپ کے جلیں گے، اگر سونار کی دکان پر جاؤ گے تو سونا ملے گا. در حقیقت اس سے ہمیں یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہی دیتا ہے. اگر ہمارے پاس احترام ہے تو ہم دوسروں کو احترام دیں گے. اگر دیکھ لیں جس طرح علماء کی مہربانی اور دوست احبابوں کی مہربانی، ان کے اندر اتنی عزت، حوصلہ، تقوی اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اگر اس چیز سے میں یہ کہوں کیونکہ ہمارا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، کم عرصے میں ہم نے یعنی کہ یہ کام شروع کیا، رحمت رمضان ٹرانسمیشن یا سوشل میڈیا پر ہم کام کر رہے ہیں، یہ محض ان کی مہربانی. اگر دیکھا جائے نہ ہمارا چینل مونوٹائز ہے، نہ ہی ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، نہ ہی کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات بتانے کا یا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ ہے تو وہ سامنے لاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے سوشل میڈیا سے آپ کو پیغام ہے، آپ اپنے بچوں کو حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کا ادب و احترام سکھائیں. اور اس چیز کی نہایت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی سنتے ہیں. جی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. ایک حدیث کو لے لیں جی. اگر اس حدیث مبارکہ کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے جی تو انشاءاللہ آپ قدر کرنے والے بھی بن جائیں گے، احترام کرنے والے بھی بن جائیں گے. کیونکہ جب حضور نے فرما دیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا. اگر میں کہتا ہوں اگر مجھے کوئی برا نہ کہے، مجھے اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اسے بھی اچھا نہیں لگتا. بے شک. اگر میں کہتا ہوں کہ میں اچھا کھانا کھاؤں تو میں دوسروں کے لیے بھی کہوں کہ وہ بھی اچھا کھانا کھائے، میں بھی اچھا پہنوں تو وہ بھی اچھا پہنے. یہ پوری حدیث مبارکہ جو ہے انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے. سر سے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں
وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے تو کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی. اور بچنے کے لیے ایک ہی بات، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. فرمایا جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ نقصان جو آج ہمیں پہنچتا ہے. انشاءاللہ آپ بڑی احسن گفتگو کر رہے تھے، خوبصورت، جو یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے کیا کرتا ہے. صحبت کا اتنا زیادہ اثر، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ نے یہ جو کام کیا، آج آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو یہاں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. علماء کے ساتھ بیٹھنا جیسے مردہ زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کے ایسے ہی انسان کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. اور جو احترام ہے، یعنی حضور نے فرمایا جو بندہ سفید داڑھی والے بابے کا حیا کرتا ہے وہ میرا حیا کرتا ہے، یعنی وہ رب کا حیا کرتا ہے. احترام انسان احترام خدا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ احترام انسان احترام خدا ہے. صحبت کا جو اثر ہے، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی مثال دی. فرمایا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یہ جو تیرے دوست ہیں نا ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دے. میں جب اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ مجھے کیسے بگاڑ سکتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں کیسے خراب ہو سکتا ہوں؟ میں تو ٹھیک ہوں نا. آج ہم بھی کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے نا جی، ہر بندہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں. پر میں انہوں نے جو مثال دی، پر میں ٹھیک ہے تمہاری بات مانتا ہوں، آپ ایسا کریں بازار میں چلے جائیں، 2 کلو سیب لے آئیں اچھے والے اور 2 کلو لے آئیں گلے ہوئے. 1 کلو گلے ہوئے ہیں، 2 کلو سیب لے آئے. فرمایا ان کو ٹوکری میں رکھ دو. جب ٹوکری میں رکھ دیا گیا، جب صبح ہوئی فرمایا جاؤ لے آؤ. جب لے کر آئے نہ دیکھا تو دونوں گلے ہوئے تھے. جو اچھے تھے وہ بھی گل چکے تھے. یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہ صحبت کا ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور آپ خود بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا مردہ دل زندہ ہو جائے. یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے مثال دے کر سمجھایا. اگر اچھا سیب تھا نا وہ تو گلا ہوا نہیں تھا، جب گلے ہوئے کے ساتھ لگا تو وہ بھی خراب ہو گیا. آپ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، غلط لوگوں کے ساتھ، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں بچ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اثر ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر اثر ہوتا ہے. تو ایک نقصان کا دوسرے پر نقصان ہوتا ہے. اثر ہے. اگر آپ اثر سے بچنا چاہتے ہیں تو برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں اور اس حضور کے اس فرمان کو اپنا لیں. انشاءاللہ آپ احترام کرنے والے بات. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے حضور کا فرمان بھی سنایا، اسی میں میں کہتا ہوں قرآن حدیث مبارک آپ نے سنائی، لیکن پھر بھی یعنی کہ میں آگے یہی کہوں گا، قرآن اور حدیث میں احترام انسانیت کے متعلق کیا کیا تقاضے بیان کیے گئے ہیں؟ جی بالکل مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اور میں عالم دین تو نہیں ہوں، پہلے میں نے عرض کیا ہے. تو علماء ماشاءاللہ جو ہے نا قرآن و حدیث سناتے ہوتے ہیں. تو میں مختصراً صاحب کو ایک مثال اور دیتے ہوئے اس بات کی صحیح سے ڈیبیٹ کرنا میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہم جو ہے نا ریئل مسلمز ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر. اور ایز اے مسلم وی شوڈ بلیو دیٹ مین از ہوپلیس بیفور ول آف دا گاڈ. تو ہمارا یہ پھر نظریہ، تصور، خیال اور سوچ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا جو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. یعنی اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ خالق کائنات ہے. اور ایز اے مسلم وی شوڈ بلیو دیٹ مین از ہوپلیس بیفور دا ول آف گاڈ. اور اس میں سوچ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی عمل کرنے کے لیے اپنی سوچ کو اچھا نہیں کریں گے نا تو ہمارا اچھا عمل بھی اچھا نہیں ہوگا. If you want to change the system of your life, so first change yourself. And you want to change yourself, so first change your mindset. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی آپ کی شخصیت اچھی ہو، اب چھوڑیں زمانے کو، چھوڑیں معاشرے کو، چھوڑیں جس طرح فی الحال زمانہ چل رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شخصیت اچھی ہو، آپ کی شخصیت محترم محتشم ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی سوچ کو بھی اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس مطلب میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، احترام انسانیت میں فی الحال زمانہ جو حالات واقعات دیکھیں نا، آج کے دور میں کوئی حاکم ہے نا جس کے یعنی رعایا ہے، جس کے حاکمیت میں رعایا کام کر رہی ہے، یا کوئی محکمہ ہے یا کوئی افسران بالا ہے جن کے یعنی اس کے زیر نگرانی کوئی ملازمین کام کر رہے ہیں، کوئی مالک ہے جس کے زیر نگرانی کوئی غلام کام کر رہا ہے، کوئی نوکران کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے یعنی احترام انسانیت میں صحیح سے جو ہے نا وہ اس کو یعنی پیرا عمل نہیں ہوتے. ان کے صحیح آداب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. بات بات پر ان کو جھڑکنا،
بات بات ان کو گالم گلوچ کرنا یا ان کو جو ہے نا مختلف انداز سے ان کی عزت نفس و مجروح کرتے ہیں. تو آپ کے اس سیشن اور اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں یہ بھی پیغام دیتا چلوں کہ دیکھنے والے تمام بھی ناظرین جتنے بھی ہیں تو براہ کرم احترام انسانیت کو اپنی زندگیوں میں لائیں. اور میں یعنی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فینومنا یہی جملہ سب سے اخیر یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر احترام انسانیت تو پھر آپ انسان ہیں, وگرنہ آپ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. اگر میں چاہتا ہوں نا, جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے عزت دی جائے تو میں دوسروں کو بھی عزت دوں. اگر میں چاہتا ہوں نا مجھے پیار اور احساس دیا جائے تو میں دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی بانٹوں. اگر میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی بانٹوں گا اور نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. ٹھیک ہے, نگاہ بلند ہونی چاہیے, سخن دل نواز ہونا چاہیے انسان, دل ہمیشہ سخن دل نواز ہو, سخاوت والا ہو. ٹھیک ہے, اور جہاں پرسوز ہو, جہاں درد والی ہو, درد محسوس کرنے والی, درد دینے والی نا محسوس کرنے والی ہو. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یہی ہے کارواں کی جو ہے نا میر ہے اس کے لیے یہ بہترین. اور آشنا ہو اپنی حقیقت سے اے دہقاں ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو, انسان بھی بن کے پھر انسانیت والی چیزیں ہمارے اندر نہ ہو. یہ ہر خاص و عام کے لیے میں بات کر رہا ہوں, یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے, یہ حاکم کے لیے بھی ہے, یہ نوکر کے لیے بھی ہے, یہ ملازم کے لیے بھی ہے, یہ مالک کے لیے بھی ہے, یہ یعنی امیر غریب سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر کہ کسی گورے کو کالی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. میری یعنی امت میں سب سے بالا تر شخص وہی ہے جس میں تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, ٹھیک ہے, سادگی ہے. تو وہی چیزیں آپ یار اسلوب و بیان اپنی زندگی میں پیدا کر لو, وہی اوصاف اپنی زندگی میں پیدا کر لیں. ٹھیک ہے, جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عاجزی انکساری والی, اگر وہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہم انسان بھی نہیں ہوں گے, پھر ہم اشرف المخلوقات, تب ہم یعنی کہلانے کے لائق ہوں گے. کیا بات ہے, بہت خوب جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. ناظرین, اور علامہ صاحب نے پہلے ایک بات کی, میں اسی پر ایک بات آگے عرض کرنا چاہوں گا. ناظرین اکرام, جیسا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری عزت ہو تو آپ کو بھی عزت کرنی پڑے گی. در حقیقت وہ آپ دوسروں کی عزت نہیں کر رہے, در حقیقت جو اصلیت اور سچائی ہے وہ آپ اپنی عزت کر رہے ہیں. آپ اپنا دل دکھا رہے ہیں, آپ اپنی تربیت دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی تربیت ہے, اتنا علم ہے, ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے جانور والی بات کی, یار جانور بھی وہی ہے, اس کے بھی بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, کام میں لائے جاتے ہیں, کام لیا جاتا ہے ان سے. انسان کے بھی وہی بچے ہیں, وہ بھی پیدا ہوتا ہے, پڑھائی لکھائی, بڑا ہوتا ہے, کام. یار انسان اور جانور کے اندر فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ انسان اور جانور کے اندر فرق کیا ہے؟ یہی سوچ, یہی انسان کو تو یہی تربیت ملتی ہے نا, ادب و احترام اور انسانیت کا احترام, یہی چیز تو ملتی ہے. وگرنہ یار جانور بھی تو بچے پیدا کر رہے ہیں, کھانا تو جانور بھی کھا رہے ہیں, کھانا ان کو بھی مل رہا ہے, جگہ اگر سوکھی ان کو مل رہی ہے, گرمیوں کی, سردیوں کی, ہر طرح سے ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, انسان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اگر کسی کا بھی آج زمانے میں دیکھا جائے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بچے, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف پہلی بات تو یہ کہ دین سے دوری بھی ہے, اور کچھ والدین کی بھی کمزوریاں ہیں اس میں. والدین کی کمزوریاں کس طرح ہیں؟ وہ اسی طرح ہیں کہ والدین نے جس طرح بچہ پیدا ہوا انہوں نے کہا یہ ہمارا بس بچہ ہے, ہم اس کو لاڈ پیار اتنا دیں گے کہ اس کو بگاڑتے جائیں گے. جب بچہ 8 9 سال 10 سال کی عمر میں ہوگا, بیٹا نماز پڑھ لو, اچھا ابو پڑھتا ہوں, اچھا امی پڑھتا ہوں. وہ تھوڑا سا جب بڑا ہو جائے گا, یار اب بچہ نا بڑا ہو گیا ہے, اب ڈر لگتا ہے اس سے کہنے میں نا, یار کہیں یہ ہمیں کوئی ایسا الفاظ بھی نہ بول دے. انسانیت کا احترام جب اپنے گھر سے نہیں مل رہا, اپنے بھی ڈر رہے ہیں, تو دوسروں کا احترام کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے. جانور پر اور انسان پر جی چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جی ان کے جو والد تھے نا وہ بادشاہ نہیں تھے. جی بے شک, یہ تو بادشاہ ہیں, ان کے والد بادشاہ نہیں تھے, بالکل ایسے. اور ان کو انعام کیسے ملا؟ انہوں نے کیا انسان کا احترام کیا, یہ انعام رب نے کیوں دیا؟ اس بات پہ غور کریں, کیوں دیا انعام؟ آپ جو تھے نا شکار کرنے والے تھے, ایک دن جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے, ایک ہرنی کا بچہ اٹھایا یا کسی جانور کا بچہ اٹھا کر وہ آ رہے تھے,
تو گھوڑا بھگاتے ہوئے شام ہو گئی، کہنے لگے میں اس جنگل سے جلدی سے باہر نکل جاؤں شام ہونے سے پہلے پہلے۔ جی جب جنگل سے باہر نکلے نا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے، سانس پھولی ہے، بہت زور لگایا کہ جلدی سے نکل جاؤ۔ جب جیسے ہی جنگل سے باہر آئے نا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا جس کا بچہ اٹھایا تھا نا، وہ ماں بھی پیچھے روتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب دیکھا نا تو مڑ کر تو ان کی آنکھوں کے اندر جو الفاظ تھے وہ پڑھ لیے۔ جی وہ ماں کہہ رہی تھی میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دے۔ ہائے ہائے، درد تھا۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات اور بھی ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، آخری لقمہ تھا، کھانے لگی تو مانگنے والا آ گیا، وہ لقمہ منہ سے جاتے ہوئے نکال کر اسے دے دیا۔ یہ تھا احترام، نکال کر دیا۔ پھر اس کے بیٹے کو شیر نے اٹھایا لے گیا۔ جب شیر کے ہاتھ میں انسان کا بچہ آ جائے جی پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ پھر جب وہاں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اس کا بچہ واپس لوٹا دو۔ جبرائیل آئے، اس کے بچے کو چھڑایا، واپس دیا، فرمایا تو نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر دیا تھا، آج ہم نے شیر کے منہ سے لقمہ نکال کر آپ کو واپس دے دیا، کیا بات، بچہ شیر واپس کا کر دیا۔ سبحان۔ یہ تھا احترام۔ اور جو آپ باہر آئے نا، دیکھا ماں کہہ رہی تھی میرا بچہ کر دے، واپس لوٹا دے، آپ نے وہ بچہ، کیونکہ سارے دن کی تھکن تھی، جی، ایک ہی شکار بھی ہاتھ وہی لگا ملا تھا، تھا، اور بندہ شکار کرنے والا اور شکار کو چھوڑ دے گا ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ شکار تھا، ایک ہی تھا۔ جب دیکھا نا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے تو وہ بچہ اسے واپس دیا۔ جیسے دیا نا، پھر مڑ کر دیکھا نا، اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ کہا، زبان حال سے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کہتے ہیں اس نے مڑ کر مجھے کہا، ایسے جا رہی تھی پھر مڑ کر دیکھا، ایسے جاتے ہوئے پھر جب میری طرف مڑ کر دیکھا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر بھی کرم کرے۔ یہ تھا احترام غازی صاحب، ایک جانور کا احترام کیا، اسے واپس کیا۔ پھر ہوا کیا، رات کو سوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، زہری آنکھ بند ہوتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان۔ حضور فرماتے ہیں اے تو نے آج ایک انسان نہیں جانور کے بچے کو واپس کیا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اس کے ساتھ نیکی کی ہے، میں یہ تجھے صلہ دیتا ہوں تیری نسل میں میں بادشاہ پیدا کروں گا۔ سبحان۔ یہ جو انعام ملا نا سلطان جی۔ صلاح ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ باپ نے صرف جانور کا احترام کیا، جانور کو چھوڑا۔ تو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ اسے دیدار کراتے ہیں جو جانور کے ساتھ بھلائی کرے، اور جو انسان کے ساتھ بھلائی کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں اب سوال کی طرف ہی جاتا ہوں، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہی کریں گے، وہ فقیر والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ تو جناب والا ڈاکٹر صاحب، میرا جو سوال ہے، زندگی گزارنے کے لیے احترام انسانیت کی کیا ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے، اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ جی میں آپ کو عرض کروں کہ آداب اور احترام میں سب سے پہلا عنوان جو ہوتا ہے نا، وہ عزت آبرو کا ہوتا جی ہے، عزت نفس کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، جو عزت نفس ہوتی ہے نا، جی وہ حشرات الارض کو بھی پیاری ہوتی ہے، جی، وہ پرندوں کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ بے شک، حشرات الارض رینگتے جاتے ہوتے ہیں نا، پھر چل رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرا چھیڑو گے نا آپ کو فوراً وہ پلٹ کے آپ کو ڈنگ ڈنگ مارے گا، ایسا ہے بالکل نا، ایسے، بے وہ تو یار حشرات الارض ہے۔ تو جب انسان ہے اور اس کا دل سخن دل نوازی والا اتنا پیارا دل ہے، بس اہمیت یہی ہے کہ اگر آپ صحیح معنی اور صحیح انداز میں اور صحیح تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان کے آداب کو صحیح سے یعنی بروئے کر لیں گے نا، عمل کریں گے نا، تو انشاءاللہ ساری کائنات آپ کے ساتھ پیار کرنے والی بن جائے گی۔ کیا بات صرف آپ خود ہی یعنی انفرادی طور پر سخن دل نواز نہیں یعنی کہلوائیں گے، بلکہ ساری کائنات کی طرف سے جو پیار ملے گا، اور جی، پھر جب ساری کائنات ہی پیار دینے والی ہو جائے تو پھر خالق کائنات پیار دینے والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پیارے حبیب بھی پیار دیں گے، ٹھیک ہے، اس انسان کو۔ تو اہمیت تو صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ جتنا ہم پیار دیں گے، پیار دینے سے ہی بڑھتا ہے، کیا ٹھیک ہے، بات، بہت اخلاق اور حسن اخلاق کو صحیح سے یعنی وہ پیرا عمل کرنے سے ہی بڑھتا ہے، اور صحیح سے آداب کو اگر تقاضوں کو پورا کریں گے تو انسان احترام انسانیت کو ہم اس کے مطابق پورا کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر اللہ رسول کی صاحب نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم آداب کو صحیح سے یعنی برے کار نہیں لائیں گے تو تمام تر ہماری زندگی سے ایسے عوامل ہوں گے جس سے کسی انسان کی دل آزاری ہوگی، دل دکھے گا، دل ٹوٹے گا۔ تو وہ تمام تر عمل جس سے کسی انسان کی دل آزاری ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، جی، تو صاف ظاہر یہ حقوق العباد میں ہے
ٹھیک ہے، بندوں کے حقوق میں ہے، تو اس سے تو پھر خالق کائنات فوراً ناراض ہو جاتا ہے، بے شک ٹھیک ہے، اور یہ سراسر اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو اس سے ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے جتنا بھی کوشش ہو ہماری زندگی سے احترام انسانیت کو، یعنی انسانوں کے احترام میں کسی بھی یعنی اس کو کم نہ لیں، ہم جتنا بھی ہو سکے انسانوں کا احترام کریں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، احساس کریں اور ہمدردی پیدا کریں، یہ انسان کے انسان زندگی میں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی میں سے ایک بات مجھے یاد آئی ناظرین، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اسی میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، اور واقعہ تو اگر کیا جائے واقعہ تو واقعہ ہوتا ہے، لیکن میں 2 منٹ کی ہی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ایک مانگنے والا فقیر تھا اور کسی کے دروازے پر جا کر دستک دی، صدا لگائی کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ رب کے نام پر جب اس نے مانگا تو وہ جو گھر کا مالک تھا نا، وہ بڑا سخت تھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ بڑی سخاوت کرتی تھی، اللہ والوں سے پیار کرتی تھی۔ وہ صدا لگا رہا ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ روٹی لے کر جاتی ہے، اس کا شوہر منع کر دیتا ہے۔ اس کے شوہر نے الفاظ کہا کہ اگر تو نے اس فقیر کو کچھ دیا، میرے بغیر پوچھے اگر کچھ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ اس سے چھپ کر پھر بھی دیتی ہے، وہ کہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کروں، اللہ والا ہے اس کو دوں۔ احترام کی بات ہو رہی ہے تو احترام سے یہاں بھی ایک موڑ ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ تو اس نے پھر بھی اللہ کے مانگنے والے کا احترام کیا، اس کو دیا۔ اس کے گھر والے نے اسے طلاق دے دی۔ کچھ وقت بیتا، 10 سال 15 سال، وہ والد کے گھر بیٹھی ہے، اس کے لیے رشتہ آتا ہے، جو رشتہ آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ امیر اور رئیس گھرانے کا ہوتا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، زندگی تو گزارنی ہے نا، پہلے میں نے رب کے نام پر دیا ہے، احترام کیا ہے، تو مجھے یہ صلہ دیا ہے، یہ اس کی کم نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، وقت بیتتا رہتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جیسے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اس کا گھر والا کہتا ہے کہ بھئی جاؤ دے کر آؤ۔ وہ جیسے دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولنے کے بعد نا اس کی چیخ نکلتی ہے، فوراً چیخ نکلتی ہے۔ گھر والا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ باہر آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو آپ جانتے ہیں؟ وہ کہتی ہے اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ کہتی ہے یہ جو میرا سابقہ شوہر تھا نا یہ وہی ہے۔ اس کا شوہر بتاتا ہے، جو اس کا حاضر شوہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ وہ کہتی ہے جو پہلے مانگنے والا تھا نا وہ میں بھی فقیر تھا، رب کی رضا نے یہ کیا جس کے اندر انات تکبر ہوگا، کبھی بادشاہ تھا کبھی فقیر بن گیا، وہ کبھی فقیر تھا وہ بادشاہ بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رب نے آپ کو عزت دی ہے نا، آپ اپنی عزت کروائیں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھوائیں۔ اگر کوئی آپ کا احترام کرتا ہے دل سے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے اس کا احترام کریں۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا، کیونکہ ہمیں خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی جاتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے۔ حسن اخلاق یہی ہے، اور آپ کی تربیت بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، مسلمان ہے یا کسی مذہب سے، کسی فرقہ واریت سے، وہ کوئی بھی ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احترام کریں۔ احترام اول ہے، کیونکہ وہ ایک واقعہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ میں ایک بات عرض کروں گا۔ وہ ایک بزرگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں پر نا کرسٹن صفائی کرتا تھا، تو وہ بزرگ جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ بیٹا 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 آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ کرسچن ادھر ادھر دیکھتا ہے، بھئی یہ کس کو بلا رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں۔ وہ کہتا ہے بیٹا میں نے آپ کو آواز دی ہے۔ وہ وہیں پر سنتا ہے، کہتا ہے بزرگوں صرف 1 منٹ، میں ابھی آیا۔ وہ جاتا ہے اپنے گھر، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار آپ کا دین اتنا اعلیٰ ہے کہ اتنی انسانیت، اتنی ہمدردی، اتنا احترام کہ آپ نے نہ جاننے والوں کو بھی بیٹا بیٹا اتنی احترام دی، اتنی عزت دی، تو آپ ہمیں اسلام قبول کروائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا امت محمدی والا بن جائے، اور احترام اسی طرح ہونا چاہیے کہ غیر بھی دیکھ کر آپ سے متاثر ہوں، پھر ہے فائدہ، پھر ہے آپ کی تربیت، پھر آپ تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، پھر آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہیں۔
جی الحمدللہ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو تھی، اور میں بس اس میں یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احترام کرنے والا بنائے، آمین اور ہر بندے کا ظرف دیکھا جاتا ہے، جب دکان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا ہر بندے سے کردار سے پتہ چلتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ ہو، کھانا پینا پیار اخلاق، یہ تب ہمیں میسر آئے گا جب ہم دین سیکھیں گے۔ جب تک دین نہیں سیکھیں گے پوری زندگی ہم احترام کی کتابیں پڑھتے رہیں، جی چاہے سکول میں رہیں چاہے جہاں بھی رہیں، ہم احترام کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اس وقت بنیں گے جب ہم دین پڑھیں گے، تو دین آداب سکھاتا ہے، دنیا آداب نہیں سکھاتی۔ دین احترام سکھاتا ہے، دنیا احترام نہیں سکھاتی۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں ہمیں احترام ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین نہیں پڑھا۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں انسان تو صرف علماء ہے۔ معلوم ہوا ہماری نظر میں، ہماری لسٹ میں سارے کے سارے انسان قابل احترام ہیں، سارے انسان نظر آتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان جو ہیں صرف علماء ہیں۔ پھر آپ اور میں غور کریں، معلوم ہوا سارا دار و مدار جو ہے نا وہ علم پر ہے۔ بغیر علم کے انسان باپ نہیں بن سکتا۔ باپ بنے گا تو باپ کا علم سیکھنا فرض ہو جائے گا، شادی کرے گا تو شادی کا علم سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ اگر کہ میں باپ کا احترام کروں، کرے گا وہی جو پہلے دین سیکھے گا، دین بتائے گا احترام کیا ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو۔ میں آخری سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل میڈیا کے ذریعے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے انسانیت کا احترام کے متعلق؟ ماشاءاللہ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا ہے علامہ اقبال کا کہ آشنا ہو اپنی حقیقت سے عہدہ کا ذرا، جی دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ جی تو اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے دہقاں ذرا، یعنی اے غافل انسان، تھوڑا سا اپنی حقیقت کی شناخت تو حاصل کر، جی اپنی حقیقت سے تو روشناس ہو کہ خالق کائنات نے تجھے بنایا کیسا ہے اور کس لیے بنایا ہے۔ بے شک اگر اپنی حقیقت کی شناخت حاصل کر لو گے تو پھر اپنی زندگی کو صحیح بامقصد ہو کر گزارنے والے آپ بن جاؤ گے۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، بس گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی شخصیت کو اچھا کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جس طرح کے محترم و محتشم ہو، یعنی انسان بھی آپ کا ادب کرنے والا اور آپ بھی انسانوں کے ادب کرنے والے ہوں، تو اپنی کم از کم سوچ کو بدلیں، سوچ اچھا کریں۔ اور وایا آپ کے اسٹوڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہی عرض کروں گا تمام ناظرین کو کہ براہ کرم یہ وہ وقت ہے، چونکہ یہ پرفتن دور چل رہا ہے، انتہائی شریر دور چل رہا ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، قرب قیامت ہے۔ کیوں ہم ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے دور ہیں؟ قریب ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ناراضگیاں ختم کریں۔ پہلے تو آپ حقیقت اور غلط فہمی کا امتیازی خصوصیات دیکھیں، حقیقت کتنی ہے کسی بھی معاملے میں، یا پھر اس معاملے میں غلط فہمیاں کتنی ہیں۔ اور میں آپ کو ازبر کہوں گا کہ کسی بھی معاملے میں 99% تو غلط فہمی ہوتی ہے اور 1% حقیقت ہوتی ہے۔ کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا انسانی زندگی میں جس پر انسان دوسرے انسان سے الجھا ہوا ہوتا ہے، اس میں نا اگر 100% آپ کہہ لیں نا، اس میں 99% تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ اور اس میں جو اگر معاملہ آپ کہہ بھی لیں تو 1% حقیقت ہوتی ہے۔ وہ جب تک آپ تحقیق و تخصیص نہیں کریں گے آپ کو غلط فہمیاں ظاہر نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی انسانی زندگی میں الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تحقیق کرنا ہوگی کہ آیا فلاں دوست یا فلاں بھائی یا فلاں رشتہ دار یا فلاں قرابت دار مجھ سے کیوں دور ہے یار، کس معاملے سے دور ہے، اس معاملات کی تحقیق کریں، پھر جو غلط فہمی ہیں ان کو ختم کریں، اس کے بعد آپ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، ٹھیک ہے، پیار دیں۔ اور اس دور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انتہائی پرفتن دور ہے، اس میں جتنا آپ نہ بھی چاہیں گے پھر بھی فتنہ بڑھے گا، تو کوشش کریں فتنہ کو ختم کریں، حسن اخلاق والی سائڈ پہ ہیں، پیارے آقا کے کتنے پیارے پیارے سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے کتنے پیارے پیارے احکامات ہیں، بزرگان دین کے کتنے پیارے پیارے اسوہ حسن ہیں ہمارے لیے، تو ان چیزوں پر عمل کریں، ہماری زندگی پیاری گزرے گی۔ اور آپ کے ناظرین کو میں یہی عرض کروں گا کہ براہ کرم کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ سے اگر الجھا ہوا ہے، اگر کسی آپ کے اختلافات چل رہے ہیں تو براہ کرم قریب ہو، اور کبھی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے کسی بھی انسان کے تقدس میں پامالی ہو،
ٹھیک ہے، اس کے احترام میں کمی لائیں، اور ایسا معاملہ کبھی نہ ہو جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف ہو آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، گالم گلوچ ہے، تہمت ہے، بدگمانی ہے، بد کلامی ہے، ہاتھ کے ذریعے چوری کرنا، جی ڈکیٹی کرنا، فلاں کئی ایسے یعنی اعمال و یعنی عملیات ہوتے ہیں جس سے انسان دوسرے انسان کے لیے ناسور یعنی بنتا ہے، تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. وہ تمام تر اگر معاملات ہم ختم کر دیں گے اپنی زندگی، ہماری زندگی پیاری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم عین اللہ اور اس کے رسول کے رضا والی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. کیا بات ہے، بہت خوب. اسی میں ایک بات عرض کر کے پھر حسنین بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. وہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ تو پوچھئے گا کہ ہر بندہ کہتا ہے میں عزت والا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں عزت والا ہوں، اپنے رب سے یہ بھی پوچھئے گا کہ عزت والا ہے کون، در حقیقت عزت والا ہے کون. وہ جاتے ہیں، مختصر میں خلاصہ کروں، وہ واپس آتے ہیں، رب تعالیٰ سے جب پوچھتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ طاقت رکھتا ہو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ معاف کر دے، میری نظر میں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. گاما پہلوان تو ہر کسی نے سنا ہے، ملک پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہے. وہ گئے گوشت والے پھٹے پر گوشت لینے کے لیے، تو ان کی تھوڑی سی بحث و مباحثہ ہو گئی. کسائی نے نا ان کو وہ جو وٹے ہوتے ہیں، جو یعنی کہ اس کا ترازو کا جو پلڑا تھا، یوں سمجھ لیں، اس نے اٹھایا، اس کے سر پر مار دیا. اتنی بات ہوئی، اس نے سر پر مارا تو وہ گاما پہلوان کا نا خون بھی نکلتا جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. اس کو کچھ نہیں کہا. لوگوں نے کہا، بازار میں دیکھا، یار تو پہلوان ہے، تو طاقتور ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کو مار دے. اس نے کہا نہیں، اگر میرا نام بنا نا وہ میری برداشت کی وجہ سے بنا ہے، اگر وہاں پر بھی میں جاتا ہوں تو برداشت ہوتی ہے. کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پہلو لینا چاہیے کہ اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے برداشت کر لیا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی مثال تو نہیں ہے، حقیقی ہے اور آئیڈیل ہے. کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا، آپ نے پھر بھی دین کا راستہ نہیں چھوڑا. آج دیکھیں کہ دین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کفار مکہ نے کیا کیا آپ کو بخوبی علم ہے. تو اسی سے ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی انبن بن جائے، تو آپ معاف کرنے والے بنیں، احترام کرنے والے بنیں. ہم اس موضوع کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور حسنین صاحب سے آخری کلام سنیں گے. وہ کلام ہے حضور میری تو کیا بات. بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب
غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہو آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار